ووٹ دیا، اور وہ جو خناس پی ٹی آئی کے دماغ میں تھا کہ کراچی ان کا ہے، وہ نکلا۔ 2018 کے الیکشن کے جو نتائج تھے، جس کو سب مانتے ہیں کہ وہ دھاندلی زدہ تھے، جعلی تھے، وہ ڈاکہ پڑا تھا کراچی کے لوگوں کے ووٹوں پر، وہ کل کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج نے اس کو درست ثابت کیا ہے۔ میں جماعت اسلامی کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا ہی پیچھے ہیں، اور ان پر بھی کراچی کے لوگوں نے کافی اعتماد کیا ہے، اور کافی نشستیں کافی علاقوں میں انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے زیادہ جیت کر سامنے ہیں، اور آزاد امیدوار شاید کوئی ایک آدھا کہیں سے جیتا ہو، لیکن مجموعی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کہ اگر دونوں کی سیٹیں ملا لیں تو یہ واضح ایک نمبر بنتا ہے کراچی کی جو سیٹس ہیں اس کے حساب سے۔ میں کراچی کے شہریوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس اعتماد کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور یہ جو اعتماد کیا گیا ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جس انداز میں پچھلے کئی برسوں سے کراچی کے لوگوں کی خدمت کی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، کراچی کے لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اور ہماری کراچی کے حوالے سے جو پالیسی رہی ہے اس کو لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے۔ اور خاص طور پر میں نجمی عالم صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو میئر بنے بیٹھے تھے خرم شیر زمان، ان کو شکست دی ہے۔ ایک اور ان کے میئر بنے بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، قریشی صاحب کوئی ہیں، ان کو ہمارے پارٹی کے کارکن نے جاوید بکک نے شکست دی ہے، اور ایک آدمی ان کا جیتا ہے، لیکن چونکہ میئر بننے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو وہ سیٹ بھی خالی ہو جائے گی دوبارہ، جو جہاں سے وہ یو سی جیتے ہیں، یا تو ایم پی کی سیٹ چھوڑیں گے یا پھر وہ یو سی چیئرمین کی سیٹ چھوڑیں گے، دونوں عہدوں پہ وہ نہیں رہ سکتے۔ میں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں تمام شہریوں کو کہ ماضی میں تو جب آپ نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا 1979 میں، یہ بتا دوں، یہ کبھی کبھی لوگوں کو حیرت ہوگی کہ پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ جیت گئی ہے کراچی میں، نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب 1970 کے الیکشن ہوئے تب بھی کراچی سے پیپلز پارٹی کو بھرپور ووٹ پڑا۔ 1977 میں جب الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی کو بھرپور ووٹ پڑا۔ 1979 میں جب ضیاء الحق کا مارشلہ تھا، پیپلز پارٹی کا نام لینا، جھنڈا لگانا، بھٹو صاحب کی تصویر لگانا جرم تھا، اس وقت بھی کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار تھے، جو عوام دوست کے نام سے الیکشن لڑے تھے، وہ اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، اور اس وقت بھی سیکنڈ پوزیشن جو ہے جماعت اسلامی کی تھی۔ تو پھر اس کے بعد 83 کے جب الیکشن ہوئے تب بھی پیپلز پارٹی نشستیں کافی جیتی، لیکن بہرحال ہم لارجسٹ پارٹی نہیں تھے۔ پھر جو دوسرا الیکشن ہوا 2001 میں، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی نشستیں زیادہ تھیں، لیکن چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، چاہے وہ 79 ہو چاہے وہ 2001 ہو، تو یہاں پر کوشش کر کے جبر کر کے پیپلز پارٹی کے میئر کو یا ناظم کو نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن اس مرتبہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا ہم کوشش کریں گے، ہمارے پاس ظاہر ہے کہ وہ سمپل میجورٹی تو بھی نہیں ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہم ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں سے بات کریں جن سے ہمارے رابطے ہیں، ہم کوشش کریں اور ہم اتنا نمبر حاصل کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر کراچی میں لا سکے۔ تو یہ جن لوگوں کے لیے کوئی اچانک والی خبر ہے کہ پہلی مرتبہ کراچی پیپلز پارٹی جیتی ہے، تو یہ تاثر غلط ہے۔ پیپلز پارٹی پر کراچی میں لوگوں نے ماضی میں بھی اعتماد کیا ہے اور کل بھی اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ مہینوں بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بھی جیتے گی۔ کوئی سوال آپ کو؟ سعید بھائی ایم کیو ایم نے جو ہے نا بائیکاٹ کیا تھا جی، اور کل انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ یہ جو حکومت بنے گی شہری حکومت،
یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہوگی, عوام نے جو ہے وہ زیادہ تر بائیکاٹ کی سپورٹ کی ہے, تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے؟ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو آپ ملا کر چلیں گے یا کیا پیشن گوئی ہے؟ مطلب کس طرح حکومت پی ٹی آئی کو شامل کریں گے اپنے ساتھ میئر کے لیے یا جماعت اسلامی کو؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. پہلے تو یہ جو ایم کیو ایم کا سوال کیا ہے, میں اس پہ آ جاؤں. ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے, لیکن انتخابات بھی ہوئے, لوگ جیت کر بھی آئے, اور پھر وہ چاہے وہ قومی اسمبلی ہو, چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں, وہاں سے منتخب ہونے والے لوگوں نے کام کیا. ہماری تو یہ خواہش تھی کہ ایم کیو ایم انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرے, الیکشنز میں حصہ لے, لیکن خیر انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ بائیکاٹ پہ جائیں. لیکن اب یہ نتائج سامنے آ گئے ہیں. ایم کیو ایم کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں, بیانات دیں, جس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں کریں, ہم تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. لیکن جو لوگ جیت کر آ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مدت بھی پوری کریں گے اور کراچی کے شہریوں کی خدمت بھی کریں گے. ایک اور بھی ایک آپ کا جو تھا وہ جماعت اسلامی والا اور ایم کیو والا. دیکھیں جماعت اسلامی کراچی شہر سے اس وقت کافی نشستیں جیتی بیٹھی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان سے بالکل بات نہیں کریں گے, ہم بالکل ان سے بات کریں گے. اب وہ بات کس حد تک جائے گی, کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں, اس کا تو فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا جب بات چیت ہوگی. لیکن پی ٹی آئی سے بات کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس لیے نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی سے بات کر کے, مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الائنس کریں نا, تو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس پہ جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. باقی جتنی جماعتیں ہیں بشمول جماعت اسلامی جنہوں نے کم سیٹیں لی ہیں, ان سب سے بات کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بہتر طریقے سے جمہوری انداز میں کراچی میں جو کے ایم سی کا میئر منتخب ہو اس کو منتخب کریں. اچھا, یہ جو نتائج تاخیر سے آنا, اب بھی مطلب سرکاری اور عدمی جو ہے نا نتیجہ سامنے کوئی بھی اب تک سامنے نہیں آیا, تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ یہ واحد الیکشن ہے بلدیاتی, ہم سمجھ رہے ہیں کبھی پہلے سے نہیں ہوا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی ایک سرکاری نتیجہ اب تک نہیں آیا. اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا, آپ کی طرف سے بھی احتجاج آئے, تحفظات آئے, اور اس حوالے سے جو بلدیاتی انتخابات کو متنازع بنانے کی شے, جو رزلٹ آئیں گے وہی تنازعات ہوں گے, اور پھر وہ کہیں گے کہ ریگنگ ہوئی ہے. جی میں بتا دوں, اس کا ذمہ دار کون ہے, کس کو ٹھہرائیں؟ دیکھیں کل رات میں جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس پر بات کی تھی, تو میں نے پھر انہیں فون کیا. مجھے یہ لگا کہ شاید ان کو یہ تاثر ہے کہ شاید ان کے نتائج جو ہے وہ نہیں مل رہے. تو میں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے, اور ہمارے جو امیدوار ہیں وہ مستقل ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, اور وہ پریشان ہیں کہ ان کو بھی نتائج نہیں مل رہے. تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے, ہمارے ساتھ بھی یہ ایشو ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا. جب یہ امیدواروں کی طرف سے اعتراضات آ رہے تھے, شکایتیں آ رہی تھیں, تو میں جو ڈی آر اوز ہیں, آر اوز ہیں, جو متعلقہ افسران ہیں جو ذمہ دار تھے اس الیکشن کو کروانے کے, ان سے میں نے رابطہ کیا. جہاں جہاں سے شکایت آتی تھی میں متعلقہ افسر سے رابطہ کرتا تھا کہ جی ہمیں اس یو سی میں پرابلم آ رہا ہے. تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ مختلف مقامات پر آپ کے علم میں ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے لوگوں کو ڈیوٹیز پر لگایا گیا تھا. اچھا, اس میں جو ایجوکیشن کے یا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو ریگولرلی مختلف الیکشنز میں جاتے رہتے ہیں, انہیں تو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں, تو انہوں نے نسبتاً بہتر طریقے سے بنا لیے تھے نتائج. لیکن کچھ ایسے ادارے تھے جن کے آفیسز نارملی ان کاموں میں نہیں ہوتے ہیں, تو لیکن ان کو بھی ڈیوٹیز لگائی گئی تھی, اس لیے کہ ایک بہت بڑا الیکشن تھا اور وہ آفیسرز میں تعینات کیے گئے. تو ان کو نتائج بنانے میں مشکل پیش آ رہی تھی, جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. دوسری آپ کو صوبائی وزیر سعید غنی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اعتماد پر پورا اترے گی. کراچی والے پی ٹی آئی کے خود ساختہ میئر کو شکست دے دیں گے. کوشش کریں گے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی میئر لا سکے. اپنا میئر لانے کے لیے دیگر لوگوں سے بات کریں گے. چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لیتی. احتجاج کرنا, بیانات دینا ایم کیو ایم کا حق ہے. جیتنے والے کراچی کے شہریوں کی خدمت کریں گے. جماعت اسلامی نے کراچی سے کافی نشستیں جیتی ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن تک یہ ساری چیزیں جانی تھی. تو یہ جو مرحلہ تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے. اس پر ہمیں بھی تشویش تھی اور ابھی بھی ہے, لیکن آپ کی جو بات ہے کہ ایک بھی نہیں آیا, یہ بات درست نہیں ہے. یہ کافی سارے میرے پاس بھی ہیں
اور کافی سارے لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. میں صبح بھی سن رہا تھا حافظ نعیم الرحمان کو, تو انہوں نے کہا کہ رات دیر گئے نتائج جو ہے ملنا ان کو شروع ہو گئے تھے. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آج شام تک یا رات تک یہ تمام کے تمام جو ہے مکمل ہو جائیں گے. دیکھیے جو عام الیکشن ہوئے تھے 2018 کے, جس میں یہ آٹومیٹک سسٹم تھا ریزلٹس کا, اس میں 4 دن لگ گئے تھے نتائج آنے میں, 4 دن. تو یہ ایک مینول نظام سسٹم ہے. اگر اس میں آج شام یا رات تک اس میں سارے مکمل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہتر طریقے سے ابھی تک آپ کے پاس جو سنجے بھائی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ 3-4 صدور بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تھوڑا بریک میں بتا دیں تمام اضلاع میں جتنی نشستیں ہیں ان میں سے پیپلز پارٹی نے کتنی کامیاب کی ہیں, آپ کے پاس کتنے نتائج, کیونکہ ہم سب دوستوں کے بعد بی آر او آفس کے نتائج آئے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے منہ سے بتا دیں گے جی کتنے تو ہم سب کے لیے آتا ہے. جی دیکھیں ابھی تک جو ہمارا اندازہ ہے یا جو نتائج ہمیں مل گئے ہیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ 100% ہمارے پاس نہیں ہے, آ رہے ہیں, لیکن جو مل چکے ہیں اس کے مطابق ہم کوئی 100 کے فگر کو ٹچ کر رہے ہیں. جی 100 کے اراؤنڈ ہمارا ہوگا نمبر. یوسیز ہے یا جنرل کاؤنسل؟ میں آپ کو کیمسی کے ممبرس کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے میئر کو منتخب کرنا ہے. میں کونسل پہ نہیں جا رہا. تو 100 سے یا 2-4 اوپر ہو جائیں گے یا 1-2 نمبر ہمارے کم ہو سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ سارا ہمارے پاس آ جائے. لیکن 100 کے قریب ہم ہیں. اور جماعت اسلامی کے متعلق جو ہمارے پاس فگر ہے اس میں وہ ہم سے کچھ سیٹیں پیچھے ہیں. کچھ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کچھ ہم سے وہ پیچھے ہیں. اور جو ڈسٹرکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ملیک سے تقریباً ہم 21 سیٹیں جیت رہے ہیں, 21. اس میں کچھ 3 نون کے بھی لوگ ہیں جو ہمارے لائنس میں ہیں, لیکن وہ پی ایم ایل این کے ہیں. اور ڈسٹرکٹ یہ 21 کے ساتھ ہیں, الگ ہیں, الگ میں پیپلز پارٹی کے 21 بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے اس میں ابھی تک شاید ہمارے کوئی 16 کے قریب ہوں گے, جس میں لیاری ٹاؤن اور صدر ٹاؤن ملا کے. لیکن اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ ابھی جو نتائج آئیں گے کوئی بڑا کلوز کنٹیسٹ بھی ایک جگہ پہ ہے تو ممکن ہے کہ ہماری ایک سیٹ اس میں بڑھ دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ابھی تک ہم 5 نشستیں جیت چکے, جو پہلے ہم 1 نشست ہمارے پاس تھی. اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں ہمارے پاس تقریباً 6 سے زائد ہوں گے ہمارے, جہاں پہلے ہم 0 پہ تھے, اور ہمارے 6 کے قریب ممبرز وہاں سے جیتے ہیں. کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ہم بہت واضح ہماری اکثریت ہے, تقریباً ہم نے کوئی 25-26 کے قریب ہم جیت رہے ہیں کیماری سے. ویسٹ میں بھی نمبر ہمارا جو ہے وہ 16 یا 18 کے قریب ہوگا. اور اپنا ایسٹ میں بھی ہم کوئی 15-16 نشستیں ہم جیت رہے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ہماری سیٹیں بچ جاتی ہیں. جی 18 کے قریب. ویسٹ میں 18 کے اور ایسٹ میں ایسٹ میں 16. ابھی آپ نے فرمایا کہ جو آپ کی جماعت ہے وہ سنگل لارجسٹ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے, لیکن اس میں زیادہ فرق نہیں ہے سیٹوں کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر ہی نہیں سکتے, آؤٹ آف کوشچن ہے وہ تو آپ نے کر دیا. لیکن کیا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اگر آپس میں مل جائیں تو کیا وہ حکومت بنا سکتے؟ دیکھیں اگر مل جائیں تو شاید بنا بھی سکتے ہو, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, اس لیے کہ نتائج ابھی 100% نہیں آئے. اس میں کوئی پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 20-25 لوگ اور بھی ہیں, دیگر جماعتیں ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں. جی تھوڑے نمبر ہیں ان کے, لیکن 20 سے شاید اوپر نمبر وہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو انتخابات ہوئے ہیں وہ 246 سیٹوں پر نہیں ہوئے ہیں. یہ 240 سے کم ہے, 240 سے بھی کم نشستیں ہیں جن پر انتخابات ہوئے ہیں. تو ابھی اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں شاید جو آپ کے ذہن میں ہے جو 124 کا میجک نمبر ہے وہ 124 نہیں بنتا, وہ شاید اس سے کم ہے. اور دوسرا ابھی جو ریزرو سیٹس ہیں اس پہ الیکشنز ہو رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ اوپر آتی ہے تو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں زیادہ ملیں گی, باقی جماعتوں کے مقابلے زیادہ ملیں گی ہمیں, اس میں بھی الیکشن ہونے. تو وہ جو نمبر بنے گا وہ شاید ہو سکتا ہے
کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ملا کے اور ریزرو سیٹس ملا کے ہم بھی قریب قریب اس کے پہنچ جائیں. تو ابھی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل جائیں تو بنا لیں گے, کیونکہ تھوڑا سا بھی آپ انتظار کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ حملہ آپ سے نئے لوگ تھے, لیکن جو آپ کے ڈپٹی کمشنرز تھے وہ تو کئی عرصوں سے الیکشن کرواتے آ رہے ہیں, اے سی بنتا ہے اس کے بعد ڈی سی, لیکن کل جو ان کا رویہ رہا ہے کہ پہلے کچھ ڈی سیز نے کہا کہ جی ہم جب ہمارے پاس یہ ووٹ آ جائیں گے تو ہم دوبارہ کاؤنٹنگ کریں گے. صرف الیکشن کمیشن کو کہنا پڑا کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, آپ دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں کریں. انہوں نے یہ کس سے پوچھ کے خود سے فیصلہ کیا. دوسرا, میڈیا کے داخلے کا پابندی لگائی, انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس کو نہیں مانتے, آپ جا کے سندھ حکومت کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس لے کر آئے تب ہم آپ کو. اسی سے منسلک سوال ہے. جماعت اسلامی یہ الزام لگا رہی ہے کہ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے نتائج تبدیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, پہلی بات جو آپ نے کی, دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ڈپٹی کمشنرز نے یہ بات کی کہ ہم دوبارہ کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, میرے دل میں یہ بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنایا جاتا ہے تو ایز اے ڈی آر او وہ صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتا, وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت آ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ الیکشن کی ڈیوٹی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اور جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ پورے ڈسٹرکٹ کے ریٹرننگ آفیسرز تھے, تو نہ تو وہ براہ راست یو سیز میں پریزائڈنگ آفیسرز کا کام کر رہے تھے, اور نہ ہی یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں ہر پولنگ اسٹیشن پہ جا کر وہ ریزلٹس بنائیں. تو بنیادی ذمہ داری پریزائڈنگ آفیسرز کی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, جس طرح میں نے کہا, اور یہ شکایتیں باقی جینوئن ہے, کہ اگر کہیں کوئی پریزائڈنگ آفیسر پراپرلی ریزلٹ نہیں بنا پا رہا ہے تو الیکشن جو ریٹرننگ افسر ہے اس کے پاس یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ ریزلٹ آتا ہے, تو اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ درست طریقے سے صحیح فارمیٹ پہ نہیں بنایا, صحیح نہیں بنایا, تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو وہ پراپر طریقے سے ٹھیک کر کے رزلٹ کو جاری کرے, بجائے اس کے کہ الٹا سیدھا جو بھی اس کو وہ کر دے. تو شاید اس لیے کہیں وہ ہوگا, لیکن اس طرح کی اطلاعات کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں ڈی سیز کے ذریعے, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان اور ممکن کام مجھے تو نہیں لگتا کہ جب ایک مرتبہ رزلٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے پریزائڈنگ افسر سے, اپنی الگ بات ہے کہ کہیں سے غلط کوئی کیا ہو اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جنرلی ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا بھائی ہار گیا ہے کسی سے, تو اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو میں اس کو جتوا دیتا شاید, لیکن یہ ایسا ہو نہیں رہا ہے. اور نجم عالم صاحب بھی جو خرمشید زمان صاحب سے جیتے ہیں, وہ بہت دیر تک جو ہے وہ انتظار کرتے رہے اور نظر لیتے رہے, اور اس میں بھی کافی ہمیں مطلب ٹف وہ لگا مقابلہ. ایسا نہیں تھا کہ اگر یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر چھٹکی بجائے ایسے کر لیں تو پھر تو بیٹھے رہتے ہیں, 150 سیٹیں جیت جاتے ہیں آرام سے. ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم کسی اور پارٹی کے پیچھے جائیں. کراچی میں حکومت سازی کے حوالے سے یا میئر کے انتخاب کے حوالے سے جماعت اسلامی کے ساتھ کس حد تک آپ کو امید ہے کہ کوارڈینیشن ہو جائے گا؟ اور دیکھیں, جماعت اسلامی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے, پرانی سیاسی جماعت ہے, اور ہمارے ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے رہتے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے. کوئی ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی ان کا دیوار ادھر منہ ہمارا ادھر منہ, ایسا نہیں ہے. اور اس الیکشن کے دوران بھی ہماری بات چیت ہوتی رہی, ان سے مختلف ایشوز آتے تھے, انہوں نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, ہم نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. تو ابھی تو بات چیت کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو کہنا قبل وقت ہے. کہا نا آج جو مکمل نتائج آ رہے ہیں ابھی تو اس کو اکٹھے کر رہے ہیں, اور ایگزیکٹ نمبر جب ہمارے پاس بھی آ جائے گا, ان کے پاس بھی آ جائے گا, باقی جماعتوں کو بھی آ جائے گا, تو اس کے بعد ذرا بہتر پوزیشن ہوگی, ہم کہہ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ ہم تمام جماعتوں سے بات چیت کریں گے. پی ٹی آئی تو صحیح بھائی, دیکھیں میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ کراچی میں کوئی ویو نہیں ہے پی ٹی آئی کی. یہ غلط فہمی تھی لوگوں کے ذہنوں میں اور وہ نکل گئی ہے. اب اگر پی ٹی آئی پورے کراچی سے کوئی 35-40 سیٹیں لے جاتی ہے, یا چلے لیٹ سے کوئی تھوڑا سا اور نمبر ان کا زیادہ ہو جاتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ اس بات کی ریفلیکشن ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے رہے. عمران خان کو کراچی کے لوگوں نے پہلے بھی مسترد کیا تھا اور کل بھی مسترد کیا, بری طرح سے مسترد کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دماغ میں جو خناس ہے وہ نکل گیا ہے,
اور کراچی کے لوگوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو واضح طور پر جو ہے وہ اکثریت دی. صحیح صاحب, کچھ دن پہلے جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تھا اور صوبائی وزراء نے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ادارہ نور حق پر آئیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ ادارہ نور حق جا رہے ہیں اور پیشرفت ہوگی, میئر دیں گے ان کو یا ان کو نائب میئر؟ تو آپ ابھی پتہ نہیں کتنے دن بعد والی باتیں پوچھ رہے ہیں. اچھا یہ لیکن میں ایک چیز بتا دوں, دیکھیں جماعت اسلامی کا وہ احتجاج اس لیے تھا کہ الیکشن کروائے جائیں. وہ احتجاج تو ان کا ختم ہو جائے, الیکشن ہونے چاہیے, وہ تو ہو گئے ہیں. جہاں تک چیف منسٹر صاحب کے جانے کی بات ہے, چیف منسٹر صاحب ایک پولیٹیکل آدمی ہیں, وہ ہر جماعت سے ملتے ہیں, پہلے بھی گئے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ جانا پڑا تو بھی چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اچھا یہ جو کل الیکشن ہوئے ہیں اس میں ووٹنگ کا تناسب تو بہت ہی کم رہا. کیا یہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم کا جو بائیکاٹ تھا اس کا اثر تھا کل جو ووٹنگ ہوئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تناسب کم ضرور رہا لیکن اتنا برا نہیں تھا. جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں تو بہت ہی کم تھا جو کراچی کے ہوئے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی 25 اور 30% کے درمیان ہوگا, میرا اندازہ ہے, جب یہ فائنل ریزلٹس آ جائیں گے اس کے بعد. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک الیکشن جو پچھلے 7 مہینے سے لٹکا ہوا تھا اور پچھلے کوئی 3-4 مرتبہ وہ مؤخر ہوا, اور کل بھی جب 15 تاریخ کا الیکشن ہو رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس 14 تاریخ کی رات کو بھی یہ پوچھتے رہے کہ کیا واقعی صبح الیکشن ہو جائے گا. اب جہاں اتنی بے یقینی کی صورتحال ہو کینڈیڈیٹس کے درمیان, تو آپ یہ سوچیں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں کس قدر بے یقینی ہوگی. تو شاید یہ جو بے یقینی ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے اس لو ٹرن آؤٹ کا. اب ظاہر ہے کہ ایم کیو نے اگر بائیک آؤٹ کیا ہے تو ان کا کہیں نہ کہیں ووٹر تو ہے, تو کچھ فرق ہو سکتا ہے اس سے پڑا, لیکن مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ مناسب تھا. اور جو کمی ہوئی ہے اس میں زیادہ بڑا سبب جو ہے وہ الیکشن کے ہونے میں جو بے یقینی تھی اس کا ہے. اچھا سیکرٹری صاحب مجھے بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے نجمی عالم نے پی ٹی آئی کے میئر کے امیدوار خرم زمان کو جو ایم پی اے بھی آپ کو اس کو شکست دی ہے. یہ میرے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ نجمی عالم بھی میئر کے امیدوار ہو سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ لیاری میں جو 2018 الیکشن کے بعد کا جو رزلٹ آیا ہے بلدیاتی الیکشن میں 11 سیٹیں آپ نے وہاں سے جیتی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کہی اس پہ جو ابھی تک ہمارا قانون ہے اس قانون کے مطابق تو جو ایم سی کا ممبر ہوگا, اس کاؤنسل کا ممبر ہوگا, وہی میئر کا الیکشن لڑ سکتا ہے. ابھی تک پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا, ظاہر ہے کہ ابھی جو نام آئیں گے پارٹی کی لیڈرشپ سے فیصلہ کرے گی, لیکن یقیناً نجمی عالم صاحب پارٹی کے بہت سینئر ہمارے آدمی ہیں, لیڈر ہیں پارٹی کے, اور وہ اس وقت ایم سی کے ممبر بھی ہیں. تو جب بھی پارٹی کنسیڈر کرے گی کہ کس کو ہونا چاہیے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نجمی عالم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اس لسٹ میں ان کا نام ضرور ہوگا. تو دیکھیں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی لیاری کی, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردستی ہروایا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں, چاہے وہ صوبائی کی سیٹیں ہوں چاہے وہ قومی کی سیٹیں ہوں. لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. ہمارے پارٹی کے تمام عہدیداروں نے, صدر صاحب یہ بیٹھے ہیں ساؤتھ کے ہمارے خلیل صاحب, انہوں نے, اور ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں کرم اللہ مکاسی, اور لیاری کے جتنے پارٹی کے عہدیدار ہیں امیدوار ہیں, انہوں نے بھرپور محنت کی اس پورے الیکشن میں, اور لیاری سے وہ رزلٹ لے کر آئے جو حقیقی عوام کی نمائندگی کا مظہر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاری کے لوگوں نے پیپلز پارٹی پر ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 2018 کا الیکشن جو تھا اس میں جھلو پھیرا گیا تھا, اس میں دھاندلی بھی تھی اور زبردستی ہرایا گیا تھا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, اپارٹ فرام دی لیاری بہت اچھا رزلٹ تھا لیاری کا, لیکن جنرلی طور پر پورے شہر میں جو پی ٹی آئی کی ایک ویو بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کو پیپلز پارٹی نے تہس نہس کر دیا ہے. ملیر میں ہمارا شاندار رزلٹ سے, کیا مالی کا ہمارا رزلٹ بہت اچھا ہے, ڈسٹرکٹ ویسٹ کا رزلٹ ہمارا بہت اچھا ہے, ساؤتھ کا لیاری, اور کیونکہ صدر ہم ملا کے بات کرتے ہیں, ساؤتھ اور جو ایسٹ ہے اس میں ریلیٹیولی شاید جتنا ہم سوچ رہے تھے اس سے کچھ سیٹیں ہماری کم ہیں, جو سوچ رہے تھے, جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ سیٹیں ہم جیت سکتے ہیں.
बाकी सेंट्रल कोरंगी आपको अंदाजा है कि हमारा वीक एरियाज है, वहाँ भी हमने निस्बतन बेहतर ही परफॉर्म किया है। अगर हम सेंट्रल से 5 से सीटें ले गए हैं, कोरंगी से कोई 6 से 7 सीटें हमारी आ रही हैं, तो वो ठीक है। मजमूई तौर पर बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। बस जो मैंने आपको बताया कि 2-4 जगहों पे हमारी तवक़्क़ात के थोड़ी सी सीटें हमारी कमाई। थैंक यू। सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी का मेयर लाने के लिए जमात इस्लामी से बात करेंगे। पीटीआई से बात करने का कोई इरादा नहीं है। पीटीआई के साथ अलायंस का भी कोई इरादा नहीं है। चाहते हैं कि कराची का मेयर जमहूरी तरीके से मुंतखब हो। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 100 यूसीज़ पर जीत चुकी है।